السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کا۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں ابو سعید بن معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا مگر میں نے جواب نہ دیا اور نماز پڑھنے میں مصروف رہا۔ نماز سے فراغت کے بعد جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، ما منعک ان تأتینی؟ قال قلت یا رسول اللہ انی کنت اصلی، قال الم یقل اللہ عز وجل یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ تجھے میرے پاس آنے سے کس بات نے روکا؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی، اللہ کے رسول، بے شک میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا کہ اللہ عز و جل نے نہیں فرمایا مومنو اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو جب بھی وہ رسول تمہیں بلائیں۔ پھر آپ نے فرمایا لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ مِّنَ الْقُرْآنِ قَبْلَ أَن تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، یقیناً میں تم کو مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا۔ کہتے ہیں پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، چنانچہ جب آپ مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا تھا کہ میں تم کو قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا۔ فرمایا نعم، الحمد للہ رب العالمین ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ۔ ہاں، یہ سورت الحمد للہ رب العالمین ہے، یہی وہ سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ اسی طرح اس حدیث کو امام بخاری، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ اس طرح کے احادیث سے استدلال کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیات اور صورتیں بعض سے افضل ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کی کتاب فضائل قرآن میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم ایک سفر میں تھے، ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو ایک لڑکی آئی، اس نے کہا کہ اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے، ہماری بستی کے لوگ غائب ہیں، تو کیا تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ ہم میں سے ایک آدمی اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لیا، اس کے بارے میں ہمیں گمان نہیں تھا کہ وہ دم جانتا ہے، مگر اس نے دم کیا، وہ سردار صحت یاب ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ ہمیں 30 بکریاں دے دی جائیں۔ اس نے ہمیں دودھ بھی پلایا۔ جب وہ واپس آیا تو ہم نے پوچھا کہ تم دم کرنا جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تو صرف ام الکتاب پڑھ کر دم کیا ہے۔ ہم نے کہا کہ اب کوئی بات نہ کرو حتیٰ کہ ہم رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو اور اس کے بارے میں پوچھے۔ پس جب ہم مدینہ واپس آئے اور اس واقعے کا ذکر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا، وَمَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا رُقْيَّةٌ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ، کیا اسے معلوم تھا کہ دم ہے؟ بہرحال تم نے درست کیا، ان بکریوں کو تقسیم کر لو اور مجھے بھی حصہ دو۔ صحیح مسلم اور نسائی میں
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام بھی موجود تھے۔ آپ نے اوپر کی طرف سے ایک آواز سنی۔ جبریل علیہ السلام نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا کہ آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج تک کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نکل کر اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ آپ کو بشارت ہو کہ آپ کو 2 ایسے نور دیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ان میں سے ایک فاتحۃ الکتاب، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے۔ ان میں سے آپ جب بھی کوئی حرف پڑھیں گے تو اس کے مطابق آپ کو عطا کیا جائے گا۔ یہ الفاظ نسائی کی روایت کے، مسلم کی روایت بھی اس جیسی ہے، یعنی کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے آخری دونوں آیت پڑھ کر جو دعا اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں کریں گے، یعنی کہ اس کے ایک ایک لفظ کے بدلے ہمیں عطا فرمائیں گے، یعنی کہ ہم ہر لفظ کے بدل میں اللہ سے کچھ مانگ سکتے ہیں، اللہ سے اپنی التجا کر سکتے ہیں، اللہ سے اپنی جو بھی دلی حاجات اللہ سے کہہ سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین سے صحت مانگ سکتے ہیں، دین کی نعمت مانگ سکتے ہیں، آخرت کی کنجی کامیابی مانگ سکتے ہیں، بہت جو ہماری جائز خواہش ہے اللہ سے ہم دعا کر سکتے ہیں۔ تو ہم تمام کو چاہیے کہ ہم سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے آخری دونوں آیت پڑھ کر دعا کریں اللہ رب العالمین سے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔